جی السلام علیکم۔ آج ہمارا انشاءاللہ یہ چوتھا لیسن ہے۔ پچھلا لیسن جو تھا وہ حروف تہجی کا ہم نے پڑھا تھا۔ ایک چیز اس میں سے تھوڑی رہ گئی تھی، پہلے میں ذرا اس کا ذکر کر دوں۔ یہ ہم سب تو جانتے ہیں کہ یہ الفابیٹس جو ہیں انگریزی میں 26 ہیں، 26، اور اردو میں بتائیں گے آپ کتنے ہیں؟ میرے خیال سے اگر ہم ٹھیک ٹھاک اردو جاننے والے لوگ اس میں 10 میں سے شاید 5-6 ہی بتا سکیں یا اس سے بھی کم کہ اصل کتنے حروف ہیں اردو میں۔ اگر یہ آپ کے پاس قاعدہ ہو تو اس کے اندر آپ پڑھ چکے ہوں گے، دوسرے ہی پیج پر ہے۔ سچی بات یہ کہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ بہرحال 37 ہیں، اردو میں 37 کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ میں جو بات یہاں کہنا چاہ رہا تھا بڑی دلچسپ بھی ہے اور ساتھ میں افسوسناک بھی ہے، حیرت والی بات بھی ہے کہ عرب اسکالرس جو ہیں، عرب دنیا کے جو اسکالرس ہیں اور ہمارے انڈو پاک کے جو اسکالرس ہیں، اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکے ابھی تک کہ عربی میں کتنے حروف ہیں، نمبر آف الفابیٹس۔ عرب کہتے ہیں کہ 28 ہے اور ہم کہتے ہیں کہ 29 ہیں، اور یہ فرق وہاں آیا کہ جب حمزہ اور الف کو وہ ایک ہی مانتے ہیں اور ہم حمزہ اور الف کو دو الگ حروف مانتے ہیں۔ ایکچولی یہ بڑی لمبی چوڑی اس کی بات ہو جائے گی، اس کے لیے میں انشاءاللہ بعد میں ایک لیسن کروں گا جس میں ہم حمزۃ الوصل کیا ہے اور حمزۃ القطع کیا ہے، اور یہ حمزہ الف کب حمزہ بن جاتا ہے اور یہ کیا لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے پوری بات سمجھ لیں۔ اس وقت یہی سمجھ لیں کہ الف اور حمزہ یہ دو جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو آپ پیج 1 دیکھ رہے ہیں، پیج 1، اس میں انہوں نے الف سے شروع کیا ہے۔ صرف میں بتانے کے لیے بتاتا ہوں آپ کو، صرف سمجھانے کے لیے کہ خود یہ بھی کنفیوز بعض مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے الف اور با سے شروع کیا ہے، لیکن آخری بھی اور بھی آتے ہیں، زبر والے لیسنس آتے ہیں، وہ بھی انہوں نے الف سے شروع کیے ہیں، اور زیر کا بھی شروع کیا ہے اور پیش کا بھی شروع کیا ہے، اور اس کے بعد اب جیسے یہ ہے با سے شروع کیا ہے، یہ الف سے کیوں نہیں شروع کیا؟ اس کو بھی شروع سے الف سے کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہاں بھی ایک ہے، یہ بھی پہلے الف سے شروع کرنا چاہیے تھا، الف آ ہو سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ جو جھگڑا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 28 اور 29 کا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا پچھلے لیسن میں جب میں الف اور با پڑھ رہا تھا تو کچھ حروف جو ہیں میں تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھ رہا تھا۔ آج ہم ان حروف کی نشاندہی کریں گے، اور کیا کہتے ہیں، پہلے آپ دیکھیے غور سے اس کو، اور خاص طور پہ میرے چہرے کے اس حصے کو۔ چلیے قبل اس کے کہ ہم شروع کریں پھر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں کوئی اینکر سن رہا تھا، وہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، 3 سیکنڈ اور آپ ذرا سا اور بڑھا دیں، 3 سیکنڈ لگیں گے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور حدیثیں ہیں، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے تو اس کے الفاظ اور تلفظ بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ آئیے میں پھر سے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا اس کو دیکھیں، یہاں پر آپ کے موجود ہے
الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ میں نے تھوڑا سا اپنے لپس کو تھوڑا سا راؤنڈ کیا تھا، اور وہ کون سے لیٹر تھے آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ دوسری یہ خواہ ہے، اس کو بلکہ آپ اس کو سرکل کر لیں، پینسل سے کریں یا پین سے کریں، سرکل کر لیں خواہ. اس کے بعد میں نے کہا تھا را بھی میں نے تھوڑا سا اسی انداز سے پڑھا تھا، لیکن را کو ڈاٹڈ سے سرکل کریں، اور شروع میں جو الف جو ہے اس کو بھی ڈاٹڈ سے سرکل کر لیں. پھر یہ ہے دال ذال زال نہیں پڑھیں گے، ذال را زا سین شین. اب یہ دیکھیں پڑھا تھا میں نے صاد، سرکل کر دیں، ضاد ضاد طا، یہ تو تھا تا اور یہ ہے طا. اس کے بعد ہے ظا یہ 4 لائن سے ہیں. پھر عین غین فا، اس کے بعد قاف، اور یہ لام کو بھی ڈاٹڈ کر لیں. تو یہ ہوئے 1 اور یہ 4 5 اور 6 7، یہ 7 حروف ہیں. یہ تھوڑے سے ڈفرینٹلی پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہم موٹا کہتے ہیں، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا. اس کے کئی دیکھا جائے تو اس کے کئی وہ ہیں، کئی لوگ مختلف نام سے اس کو سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پہ صحیح معنوں میں آپ کو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں اصطلاح سے تھوڑا پرہیز کروں گا، وہ موٹی موٹی اصطلاح ہوتی ہیں، لیکن صرف ایک مرتبہ بتانے کے لیے تو کہی جا سکتی ہے. ان موٹے حروف کو ان کے عربی میں ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں. اور یہ ہوگا آئی تھنک یہ میرا اسمارٹ بورڈ ہے، تفخیم تا فا خا، اور باریک کو کہتے ہیں ترقیق. اب اس کو جو ہے، جو بہت سے نام دیے ہیں اس میں آپ اس کو کہتے ہیں موٹا کہہ دیں، اس کے باریک کہہ دیں. اور اس کے بعد کچھ اور لوگ مختلف ہیں، اس کو پر بھی کہتے ہیں، پر پڑھنا. اب پر کے جو اگینسٹ اس کو خالی کہہ دیں، آپ خالی پڑھنا ہے. یہ ابھی میں سمجھاتا ہوں کیا مقصد ہے ان کا. اور ایک بہت مشہور ہے ہیوی اور لائٹ. اور ایک ہے، اس کو لائٹ کو ایک اور کہا جاتا ہے کہ اسمائلی. اور یہ جو ہے اس کو آپ سیریس کہہ رہے ہیں، بعض تو اس کو اینگری بھی کہے جاتے ہیں، اینگری. تو یہ تفخیم
رقیق، موٹا، باریک، پر، خالی، ہیوی. میں جو پسند کرتا ہوں وہ تو اسماعیلی کہیں گے ہم، اور ہیوی. بچے بھی سمجھ جائیں گے اس طرح، اسماعیلی اور ہیوی. تو یہ 7 حروف ہیں. یہ جو الف اور را اور لام ہیں، یہ بعض حالات میں اس کو ہم پر پڑھتے ہیں یعنی کہ ہیوی پڑھتے ہیں، اور بعض میں اسماعیلی یعنی لائٹ. یہ کب اور کب ایسا ہوگا وہ میں اگلے لیسنز میں بتاؤں گا. یہ ہیوی لیٹرز پہ اس وقت ہم تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ سبق ہوگا. بظاہر تو الف با ہی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ اس معنوں میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی دوسری ہر ایک یا ہر دوسری آیت میں کہیں نہ کہیں تو یا لائن میں کہہ لیجیے گا، یہ ان میں سے کوئی ایک حرف آ ہی جائے گا اور اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. دیکھیں، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اصول معلوم ہونا تو بہرحال بہت اہم بات ہے، لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ اس پر آپ عمل کریں. ڈرائیونگ بھی ہم کرتے ہیں، پتہ چل جائے کہ یہ اسٹاپ کی سائن ہے، یہ ایل کی سائن ہے، پتہ چلنا الگ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اصل چیز تو وہ ہے. تو ہم اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس بھی کریں گے. یہ 7 حروف ہیں اور یہ تھوڑے سے کہنا چاہیے کہ یہ سیریس کہلا جاتے ہیں اور پورے لائٹ ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے قرآن میں بہت کم ہے کہ جہاں آپ ذرا سیریس رہیں گے اور زیادہ تر مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اہم بات تھی اس میں. اسمائلی اس لیے کہ یہ ہم اس چہرے کو، یہ لپس کو تھوڑے سے پھیلا لیتے ہیں. اب اور بھی اس کے اندر زیادہ ہے کہ موٹی کو جو ہے پچھلی زبان کے پچھلے اندرونی حصے کو تھوڑا اوپر کرنے سے اس کی آواز آئے گی، اور دوسرے میں اس کو اوپر کرنا نہیں ہے. باریک جو ہے اس میں اوپر نہیں کرنا ہے. آواز کو زبان کو نیچے رکھیں گے اور پھر آواز ہلکے سے باہر نکلے گی. ہر حروف کے بہت سارے ہیں صفات ہیں کہ اس کو کہاں سے نکلتا ہے، زبان کو کہاں لگانا، کہاں سے وہ نکلتا ہے. یوں مجھے بات اس وقت ہنسی یوں آ رہی کہ ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب ہمارے تھے سعودی عرب میں، جاننے والوں کے جاننے والے تھے سمجھ لیں، کہ شوق ہوا بہت عرصے بعد ان کو کہ یار کچھ سیکھنی چاہیے تجوید. بڑی سی کلاس تھی، ہوں گے کوئی 30-40 لوگ، تو پہلی کلاس تھی. تو وہ جب انہوں نے اتنا سنا، یا پہلی کلاس میں انہوں نے کافی ذرا سا مشکل انداز میں شاید سکھایا کہ یہ حرف ادھر سے نکلتا ہے، یہ ادھر سے نکلتا ہے. تو اپنے دوست سے کہنے لگیں گے بھائی یہ سب ادھر سے نکلتا ہے لیکن میں ادھر سے نکلتا ہوں، اور وہ پھر نکل گئے. میں نہیں چاہتا کہ آپ میری اس کلاس سے نکلیں، لیکن بس یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ کو کہنا پڑے گا، تبھی ہم اس کو صحیح انداز سے سیکھ سکیں گے. اب ہماری جو دوسری کلاس ہوگی انشاءاللہ، یہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب آ جائے تو بڑا اچھا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ زبر جس کو کہ ہم فتحہ کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا لیسن کر لیں گے. ہو سکتا ہے اگلا پیج بھی ہم کر لیں. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، 14 منٹ ہو گئے ہیں، لہذا ہم اس آج کے لیسن کو بند کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا لیسن جو ہے وہ فتحہ کا ہوگا. جب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی.